بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کے درس حدیث میں ہم ان احادیث پر بات کریں گے جن کا تعلق سلام سے ہے، سلام کی فضیلت اور اس کو پھیلانے کا حکم ہے، اس کے بارے میں مزید احکام ہے، وہ ہم ان احادیث میں پڑھیں گے۔ قرآن کریم نے بھی اسی کا ہمیں حکم دیا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں سلام کا تحفہ دیا جائے تو مجھ سے بہتر تحفہ دو یا اسی کو لوٹا دو۔ اس طرح اور بھی آیات میں اس بات کی تاکید کی گئی کہ سلام کو جب بھی گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو۔ آئیے احادیث دیکھتے ہیں کہ جو احادیث ہمیں ملتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں۔ تو عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، ایک آدمی آیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اسلام میں کون سا عمل زیادہ بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ تو اس میں جس بات کی تاکید گئی کہ اسلام کا جو سب سے بہتر عمل ہے، سب سے بہترین عمل ہے، افضل عمل ہے، اس کے بارے میں پوچھا گیا اور اسی کا جواب دیا آپ نے۔ تو ایک تو کھانا کھلانا، اور اس سے مراد یہی کہ جو غریب ہیں، مسکین ہیں، مستحق افراد ہیں، ان کو کھانا کھلایا جائے، تو اس طرح ان کو ان کا پیٹ بھی بھر جائے گا، ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کو اجر بھی ملے گا۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ سلام کرو۔ سلام کو بھی یہ نہیں ہے کہ جیسے کہ طریقہ ہے کہ صرف جو جاننے والے ہیں ان کو ہی سلام کیا جائے، تو فرمایا کہ جس کو جانتے ہو، جس کو نہیں جانتے ہو، سب کو سلام کرو۔ تو اس طرح پھر وہ سلام کو پھیلانے کا حکم دیا گیا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی بھی ایسی ترجیح نہیں ہونی چاہیے، کوئی امتیاز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سب کے لیے۔ اور ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لما خلق اللہ تعالی آدم علیہ السلام قال اذهب فسلم على اولئك نفر من الملائکة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله۔ کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو انہیں کہا جاؤ فرشتوں کی اس بیٹھی ہوئی جماعت کو سلام کرو، اور وہ جو تمہیں جواب دے اسے غور سے سنو، تو وہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ تو آدم نے کہا کہ السلام علیکم، تو فرشتوں نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انہیں رحمۃ اللہ کا اضافہ کیا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ یہ وہ پہلے عبادت ہے یا پہلا وہ معاملہ ہے جو کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا اور فرشتوں کے ذریعے سے سکھایا، اور اس سے پہلے نہیں جانتے تھے، صرف سلام کرنا جانتے تھے، سلام کا جواب جو ہے وہ ان کے ذریعے سے آ گیا۔ تو لہذا پھر یہی ہے کہ اہل اسلام آدم علیہ السلام کی جو ضروریت ہے قیامت تک، اس کے لیے پھر یہی وہ ہے کہ وہ سلام کریں اور یہ الفاظ استعمال کریں، تو یہی ان کے لیے پھر برکت کے باعث ہوں گے۔ اور ایک اور حدیث سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے، حضرت ابو عمارہ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا تھا کہ ہم اس کو خیال رکھیں، ان کو پوری طرح عمل کریں، کہ مریض کی عیادت کرنے کے لیے، جنازے میں شریک ہونے کے لیے، چھینک مارنے والے کی چھینک کا جواب دینے کے لیے، ضعیف اور ناتواں کی مدد کرنے کے لیے، مظلوم کی مدد اور فریاد رسی کرنے کے لیے، سلام کو پھیلانے اور قسم کھانے والے کی قسم کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ اس طرح صحیح بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو یہ احکام دیے تھے یا اوامر دیے تھے 7 تھے، اور اس کے میں ایک اہم جو حکم تھا وہ یہ تھا کہ سلام کریں، اور یہی الفاظ و افشاء السلام و ابرار القسم۔ افشاء السلام سے مراد یہی ہے کہ سلام کو پھیلاؤ، کثرت سے پھیلاؤ، زیادہ سے زیادہ ہو، جیسے کہ ہم پچھلی حدیث میں پڑھا کہ جو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو سلام کرو۔ سلام سے ہی پھر برکتیں پیدا ہوتی ہیں، محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اجنبیت دور ہو جاتی ہے، لوگ قریب آ جاتے ہیں، جو ایک اسلامی معاشرے کا شعار ہے کہ آپس کی محبتیں، آپس کے تعلق۔ اور اسی لیے آپ نے یہ فرمایا ایک اور حدیث میں کہ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، کہ آپ نے فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے یہاں تک کہ ایمان لے آؤ،
اور تم ایماندار اس وقت تک نہیں بنو گے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب وہ تم کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو؟ وہ یہ ہے کہ تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاطر آپس میں محبت کرنے کو حکم دیا، اور اس محبت کی وجہ سے لوگوں کے درمیان بھائی چارہ ہوتا ہے، امن و امان ہوتا ہے، ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے، اور جنت میں جانے کے لیے بھی ضروری ہے. اور اس کے لیے جو طریقہ ہے وہ کیا ہے، وہ آپ نے بتا دیا کہ سلام کو عام کیا جائے، کثرت سے سلام کیا جائے، اور ہر ایک کو سلام کرنے کا حکم دیا گیا. یہ سلام الفت و محبت کے لیے پہلی سیڑھی ہے اور رسول محبت کی چابی ہے. سلام عام کرنے سے مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور یہ ایک اسلامی شعار بھی ہے جو اہل اسلام کو دیگر قوموں سے ممتاز کرتا ہے. وہ تو ہیلو ہیلو کریں گے، ہائے ہائے کریں گے، لیکن ہمیں کتنے خوبصورت الفاظ دے دیے گئے کہ جہاں پہ بھی کوئی بھی ہو، اجنبی ہو یعنی جس کو ہم نہ بھی جانتے ہوں، کوئی ہماری زبان نہ جانتا ہو، ہمارے ملک کا نہ ہو، لیکن جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، وہ بھی کہتے سمجھ جاتا ہے کہ میرا مسلمان بھائی ہے. اور اسی طرح پھر ہم ایک دوسرے سے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت ہمیں حکم دیا ہے، اس طرح سلام کے ساتھ ہم بات کو شروع کریں اور ایک دوسرے سے تعارف حاصل کریں، محبت پیدا ہو. اور عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. کیا آپ نے فرمایا کہ لوگوں سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، راتوں کو اٹھ اٹھ کر نماز پڑھو، جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. تو اس طرح پھر یہ سلام پھیلانے کے لیے جو کہا گیا کہ اسی کے ذریعے سے امن و امان پیدا ہوگا. اور اس سے بھی دوسری چیزیں بھی جو بیان کر دی، جس میں کھانا کھلانا ہے، صلہ رحمی کرنا ہے، اور رات کو اٹھ کے نماز پڑھنی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان کی وہ تزکیہ نفس ہوتا ہے، انسان کا پورا نفس جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. اور اسی طرح یہی چیزیں جو ہم انسان کو جنت تک لے جاتی ہیں. اور حدیث میں طفیل ابن ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کرتے تھے، کے ساتھ بازار جاتے تھے. وہ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم بازار جاتے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کسی کباڑیے، کسی تاجر، کسی مسکین جس کے پاس سے گزرتے اسے سلام کرتے. تو طفیل بیان کرتے ہیں میں نے ایک روز ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے مجھ سے اپنے ساتھ بازار جانے کو کہا، چلو میرے ساتھ. تو میں نے کہا بازار میں کیا کریں گے؟ آپ کسی فروخت کرنے والے کے پاس ٹھہرتے ہیں، نہ کسی سودے کے بارے میں پوچھتے ہیں، نہ ہی قیمت لگاتے ہیں، نہ کسی بازار میں کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ تو بس گزرتے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ ہم یہیں بیٹھیں، تشریف رکھیں ہمارے ساتھ، ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں، آپ سے کچھ سیکھتے ہیں. تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو بطن، طفیل کو کہا انہوں نے کہ کو اس طرح لقب تھا، ہم تو بازار میں صرف سلام کرنے جاتے ہیں، بس ہم جس سے ملتے ہیں اسے سلام کرتے ہیں. تو یہ دیکھیے کہ صرف سلام کی خاطر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بازار جایا کرتے تھے، یہ نیکیاں جمع کرنے کے لیے. اور سلام کی کیفیت کے بارے میں جو حدیث آتی ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کہ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو اس نے کہا کہ السلام علیکم. آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر شخص بیٹھ گیا تو آپ نے کہا کہ عاشرہ یعنی 10 نیکیاں ہو گئی. پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، وہ بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں، 20. اور پھر ایک اور شخص ہے، اس نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، وہ بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا اس شخص کے لیے 30 نیکیاں. تو اس طرح یہ ہے کہ ہر شخص کے آنے پر اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا. جتنا اس نے اضافہ کیا نیکیاں اس کی بڑھتی چلی گئیں. جب اس نے اکیلا سلام کیا 10 نیکی، جب ورحمۃ اللہ بڑھا دیا تو 20 ہو گئی، برکاتہ بڑھا دی 30 نیکیاں ہو گئی. دیکھیے کس طرح یہ نیکیوں کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو یہ ہے اس لحاظ سے کہ سلام کرنے اور اس کے جواب دینے کے جو مختلف کلمات ہیں جو کم اور زیادہ ہو سکتے ہیں، اور اسی مناسبت سے اجر میں بھی کمی بیشی ہوگی. جتنے کم ہوں گے کم ہوگا، جتنے زیادہ ہوں گے زیادہ ہوں گے. جیسے کہ آپ نے ذکر فرمایا ہے
تو اس لحاظ سے پھر انسان کو چاہیے کہ وہ اس طرح جو الفاظ ہمیں مسنون ملتے ہیں ان کو وہ اضافہ کیا جائے. یہی 3 الفاظ ملتے ہیں سلام کے، رحمت کے اور برکات کے، تو لہذا پھر انہی کو استعمال کرنا چاہیے. ہمیں اور اپنی طرف سے نہیں ڈالنے چاہیے کہ اس میں اور نیکیاں ملیں گی، نہیں، بالکل وہی جو کہ ہمیں بتائے گئے ہیں ہم اسی کو لے کر چلیں تو وہی چیز ہے. سلام کے آداب بھی بیان کیے گئے اور یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سوار پیدل چلنے والوں کو، پیدل چلنے والے بیٹھے ہوئے کو، تھوڑے سے لوگ زیادہ کو سلام کریں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں کو سلام کریں. تو اس طرح یہ ایک ادب ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ سوچے کہ وہ اس معاملے میں کہاں پر ہے، اس کے مطابق ہی وہ سلام کا جواب دے اور سلام کرے اور پھر وہ دوسرے لوگوں کو جواب دے. یہ پھر ایک طریقہ ہوگا. اور اسی طرح پھر سلام کے بارے میں بھی کہ بار بار سلام کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ نے اس کے بارے میں بھی تاکید کی. جیسے کہ یہ فرمایا کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی سے ملاقات کرے تو اسے سلام کرے. اگر ان کے درمیان کوئی دیوار آ جائے، درخت آ جائے، کوئی رکاوٹ آ جائے تو پھر اسے ملے تو سلام کرے، پھر دوبارہ سلام کرے. تو یہ بھی دیکھیے کس طرح سلام کی کثرت اور سلام کے بارے میں کتنی وہ ایک تاکید آ گئی کہ اس کو سلام کو ہم نے اس طرح رد نہیں کرنا، کسی طرح اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اور یہ برکت کا باعث بھی بنتا ہے. جیسے کہ انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میرے بیٹے جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کرو، اس طرح تم پر اور تمہارے گھر والوں پر برکت ہوگی، برکتیں نازل ہوں گی. تو یہ تو برکت کا باعث بھی ہوتا ہے. تو ہمیں پھر خیال رکھنا چاہیے خاص طور پہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے. اور پھر سلام کرنے میں آپ نے بچوں کو دیکھا، بچوں کو سلام کیا. ایک جگہ سے گزرے تو وہاں عورتیں تھیں، عورتوں کو سلام کیا. اس طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا کہ ان سب کو سلام کرنا ہے. جہاں تک کہ غیر مسلموں کا معاملہ ہے اس میں ہمیں یہ حدیث ملتی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل مت کرو. ہم شروع نہیں کریں گے، پہل نہیں کریں گے، بس جب تم ان میں سے کسی کو راستے ملو تو اسے راستے کے تنگ تر حصے کی طرف مجبور کرو. تو یہ ہے کہ ان کے لیے وہ عزت نہیں ہے، اسی کے ایمان نہیں ہے. تو ان کے لیے جب عزت کا مقام نہیں ہے، تکریم نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے تکریم کریں؟ تو سلام میں ابتدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی تکریم کر رہے ہیں، ہمیں ان سے منع کیا گیا. تو لہٰذا پھر یہ اس کا خیال رکھیں کہ ہم کسی بھی صورت کو سلام میں ابتدا نہیں کریں گے. اور جو اصل جو عزت و تکریم ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہے، یہود و نصارہ کے لیے نہیں ہے. اس لیے تو وہ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں اور مسلمانوں کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں. جہاں تک کہ جواب کا تعلق ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ بتا دیا گیا جب اہل کتاب تمہیں سلام کرے تو تم وعلیکم کہا کرو. بس صرف وعلیکم کہنے کا اگر وہ سلام کرے تو ہم پھر وعلیکم ہے. باقی جو بھی الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں وہ کریں تو وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اگر سلام کریں تو پھر وعلیکم کے ذریعے سے ہی جواب دیا جائے گا. اگر لیکن ایسی کوئی مجلس ہو جہاں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، سبھی ہیں، تو اس میں پھر وہ سلام کیا جائے گا، لیکن اس سے مقصود جو ہوگا وہ مسلمان ہیں، وہی جواب دیں گے ظاہر ہے. تو لہٰذا پھر ان کو سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مجلس کے پاس سے گزرے جس میں سبھی تھے، مسلمان بھی تھے، مشرک بھی تھے، یہودی بھی تھے، تو آپ نے سلام کیا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس طرح اگر ہم موقع ہو جائے کبھی تو پھر اسے کر لینا چاہیے اس میں. اور اسی طرح پھر جیسے کہ ہم مجلس میں شروع میں سلام کرنے کا کہا ہے، اس طرح آخر میں بھی کہ جب اٹھیں تب بھی سلام کر کے اٹھیں. تو اسی کی آپ نے کہا ہے کہ جس طرح پہلا سلام ہے اس طرح آخری سلام بھی اس سے کمتر نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اسی طرح اہمیت رکھتا ہے. اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ آخر میں بھی جب اٹھیں تو سلام کر کے اٹھیں. تو یہ ہوگا طریقہ جس میں سلام کی ہم پوری طرح پھیلائیں گے بھی اور اس کے مطابق عمل بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی